السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا نسائہن ولا ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. عورتوں پر اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں اور میل جول کی عورتوں اور لونڈیوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اے عورتوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ اس آیت سے پہلے کل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اللہ کی توفیق سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو اور نبی کی بیویوں کے ذریعے سے تمام مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر کوئی آپ سے کچھ مانگنے آئے، پوچھنے آئے تو پردے سے مانگنا ہے، پردے سے پوچھنا ہے. اگر ضرورت ہے تو، وداؤٹ ضرورت کے تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو جو کل آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، آیت حجاب کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کے اوپر اور تمام مومنہ عورتوں کے اوپر، اپنے نبی کی بیویوں کے اوپر اور تمام مومنہ عورتوں کے اوپر یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب آپ کو پردہ کرنا ہے. پردہ کے تعلق سے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں. ابھی ان آیتوں کے بعد، ابھی جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کے بعد کچھ آیتیں اور اس کے بعد بھی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اور اس طرح کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں کا ذکر کیا ہے جن مردوں کے سامنے چہرہ کھول کر کے عورتیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مردوں کے پاس یا ان کے سامنے چہرہ کھول کر کے نہیں آنا ہے. یہاں پر یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 55، اور اس سے پہلے سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے ہے، تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہے. خاص طور سے جو لوگ توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے گھر میں تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ہر کوئی ایسے ہی گھستے رہتا ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نوجوان لڑکے ہو، سب گھستے رہتے ہیں. تو ان کو سمجھ لینا چاہیے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا گناہ نہیں ہے؟ کہ اگر اپنے باپوں کے سامنے، یعنی والد لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر ایسے ہی آ جائے چہرہ کھلا ہوا تو نو پرابلم. یا پھر جو ہے اپنے جو ہے بیٹوں کے پاس، بیٹے ہیں ان کے پاس آ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے اپنے بھائیوں کے پاس، یا پھر اپنے بھتیجوں کے پاس، یا پھر اپنے بھانجوں کے پاس، یا میل جول کی عورتیں. یعنی اپنی عورتوں کا مطلب یہ حافظ ابن کثیر نے یہاں پر فرمایا کہ مومنہ عورتیں، لیکن اس کی تفصیل جو مفسرین نے بیان کی ہے، ایسی عورتیں جن کو وہ عورت جانتی ہو اور وہ مومنہ بھی ہو، تبھی جا کر کے ان کے سامنے پردہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اجنبیہ عورتوں کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتے. ابھی عورتیں اجنبی عورتوں کے سامنے بھی چہرہ کھول دیتی ہیں، نہیں، اجنبی عورتوں کے سامنے بھی پردہ کرنا یہ لازم اور واجب اور ضروری ہے. دیکھیے اسی طرح کی ایک آیت کریمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اپنے گھروں کے اندر جب عورتیں ہیں، اپنے گھروں کے اندر جب عورتیں ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، ان کی زینت کھل جائے. زینت کھل جائے مطلب یہ ہاتھ کھل جائے، مطلب چہرہ کھل جائے، یہ پنڈلی یہاں تک، یہ پنڈلی کے نیچے تک جو کھل جائے، نو پرابلم. لیکن پھر بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، لیکن کھل جائے تو نو پرابلم. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے گھر میں بھی ہو تو اپنے سینے پر پردہ رہنا، اپنے سینے پر دوپٹہ رہنا چاہیے. گھر کے اندر ہو تو بھی، ابھی سوچ رہے ہیں کہ باپ ہے، نو پرابلم، نہیں، پھر بھی سینے پر دوپٹہ رہنا ہے. باپ ہے، بھائی ہے، ان کا بھی تو لحاظ ہے نا. ان کے سامنے ایسے ہی
بے حیا اور فحاشہ عورتوں کی طرح سے گھومتے رہے تو یہ مناسب نہیں ہے. لہذا گھر کے اندر ہے تب بھی جو ہے اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رہے. اور پھر فرمایا اللہ نے لیکن چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے جو زینت کھل جائے تو نو پرابلم، لیکن ان زینتوں کو کن کے پاس کھلنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے. اپنے شوہر کے سامنے چہرہ کھل گیا نو پرابلم، ہاتھ پیر کے کچھ حصے کھل گئے نو پرابلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او آبائی بعولتہن، اپنے سسر کے سامنے. ابھی سسر ہے نا، سسر وہ محرم ہے، یعنی وہ رشتہ جو حرام ہے. محرم کہتے ہیں وہ رشتہ جو حرام ہے. حرام ہے مطلب جن سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک موٹی سی مثال ہے. جن جن لڑکوں سے، جن جن مردوں سے نکاح جائز ہے شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد، ان تمام مردوں سے، ان تمام لڑکوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہ خاص طور سے مومن مردوں کو بھی سوچنا چاہیے اور مومنہ عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے. یاد رکھیے کوئی آدمی ایسا ہے جس کے گھر کے اندر اس طرح کی بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو دیکھ کر کے وہ خاموش رہ رہا ہو تو وہ آدمی دیوس ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیوس. کیونکہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں. آپ کے گھر میں ہر کوئی ہر سٹھے گھسے گا، آپ کی بیوی اس کو دیکھے گی اور آپ کی بیوی کو وہ دیکھے گا اور آپ دیکھ کر کے بھی خوش ہیں، چپ ہیں، تو ہم دیوس ہیں سمجھ لیجئے. اور ایسے دیوس ہیں کہ جن کے اوپر جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گنتی گناتے ہوئے کہا کہ دیکھو مومنہ عورتوں تمہاری زیب و زینت نہیں کھلے، لیکن کن کے سامنے کھول سکتی ہو؟ تمہارے شوہر کے سامنے، تمہارے باپ کے سامنے، تمہارے شوہر کے باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا تمہارے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن. ابھی بیٹا تو ہو گیا جو ہمارے بطن سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیڈیز کے بطن سے پیدا ہوا وہ بیٹا ہوا. لیکن شوہر نے جو پہلا نکاح کیا ہوا تھا، شوہر نے اس سے پہلے کبھی نکاح کیا ہوتا ہے یا بعد میں اس نے نکاح کیا، تو اس عورت سے شادی کرنے کے بعد میں نکاح کیا اور اس سے بھی جو بچے پیدا ہوئے نا وہ بھی محرم ہے، ان سے بھی رشتہ حرام ہے. اور وہ اگر آپ کے سامنے آتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. وہ اگر ان عورتوں کے سامنے آتی ہے تو چہرہ مہرہ کھول سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید آگے کہا او اخوانہن، اگر بھائی ہے تو بھائی کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. او بنی اخوانہن، یا بھائی کا بیٹا بھتیجا، اس کے سامنے بھی چہرہ مہرہ کھول سکتی ہے کوئی عورت، نو پرابلم. اور پھر فرمایا او بنی اخواتہن، بہن کا بیٹا، اس سے بھی نو پرابلم، جائز ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. اپنی عورتوں کے سامنے حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ مومنہ عورتوں کے سامنے، لیکن اس کی مزید تفصیل ہے کہ ایسی عورتیں جن کو تم جانتے ہو، کیونکہ جن عورتوں کو تم نہیں جانتے ہو ان کے سامنے اگر چہرہ کھولو گے تو بہت سارے فتنوں و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. ایک زمانے سے ہسٹری رہی ہے کہ ایک عورت کو اپنے گھر سے بہلا پھسلا کر کے ورغلا کر کے غلط راہوں پر ڈالنے والی عورتیں ہی رہی ہیں، مرد نہیں رہے، عورتیں ہی رہی ہیں جو عورت کے گھر میں گھستی ہیں یا ان سے میل جول بڑھاتی ہیں، میل ملاپ بڑھاتی ہیں، اور میل ملاپ بڑھا کر کے پھر اس کو غلط راستے پر ڈالتی ہے. یہ عورت ہی ہوتی ہے، مرد بہت کم ہوتے ہیں. لہذا اللہ نے کہا کہ ایسی عورتوں سے پردہ کرنا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو، جن کو تم نہیں جانتے ان سے پردہ کرنا ہے. جن کو جانتے ہو اور وہ مومنہ عورت ہے تو ان کے سامنے تم چہرہ مہرہ کھول سکتے ہو، ان سے بات چیت کر سکتی ہو. محترم سامعین کرام، مزید اللہ نے فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا وہ عورتیں جو لونڈی ہیں، جن کو خریدا ہے یا جنگ میں آئی ہے اور ہمارے حصے میں پڑ گئی، تو ایسی عورتوں سے بھی چہرہ کھولا جا سکتا ہے. اور مزید فرمایا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ایسا آدمی جو سخت بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے اور وہ گھر میں کام دھندا کرتا ہے، گھر میں آتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، پوچھا اوچھا مارتا ہے یا دوسرے کام کر لیتا ہے، اور اس کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے، ایسے عورتوں کے سامنے بھی کھول سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گھر میں کام کرنے والا ایسا ہشت پشت نوجوان آدمی جو ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے. یاد رکھیے گا، اس سے بھی پردہ کرنا ہے. یہ سب شریعت کا حکم ہے، اور ہمارے ہاں ان حکموں کو جاننے کے بعد بھی لوگ اس سے صرف نظر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، چچا کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو، پھوپھا کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، محلے ٹولے کا نوجوانوں سب گھر میں گھس رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی عورت اس سے بات کر رہی ہے، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں. تو کیسے توحید پرست ہیں بھائی؟ توحید پرست تو شریعت کے حکم پر عمل کیجیے. کل رات میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ہے. کل رات کے درس میں نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے ہمارا رب خوش ہو وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اسی کو توحید کہا جاتا ہے. ہر وہ کام جس سے ہمارا رب ناراض ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. وہ
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور اسی چیز سے بچنا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ذاتی غرض کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو پامال کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے خلاف بات ہے اور توحید الوہیت میں خلل ڈالنے والی بات ہے۔ لہذا یہاں پر جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے سورۃ النور کے اندر، اس کے علاوہ یعنی یہاں پر تو ایک ہے کہ ایسا مرد جو کام دھندا کرنے آتا ہے لیکن اس کو عورتوں کی خواہش نہیں، یا ایسے بچے جن کے سامنے ابھی عورتوں کے پردے کے بارے میں کچھ خیال نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے اگر پردہ نہیں کیا تو نو پرابلم۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں ذرا مختصر اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے کیا کہا، لا جناح علیہن فی آبائہن، دیکھو عورتوں اپنے باپوں کے سامنے اگر تم آ جاتی ہو، یا پھر اپنے بیٹوں کے سامنے آ جاتی ہو، یا اپنے بھائیوں کے سامنے آ جاتی ہو، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے آ جاتی ہو، یا اپنے بھانجوں کے سامنے آ جاتی ہو، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے آ جاتی ہو، یا اپنی لونڈیوں کے سامنے آ جاتی ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ، یا یہ جو آیت کریمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النور آیت نمبر 31، اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو، ایک مسلمان عورت کو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور اگر بات کرنا اتنا ہی ضروری ہو تو پردے کی اوٹ سے بات کر سکتے ہیں، سامنے چہرہ کھول کر کے یا ہر چیز کو دکھا کر کے بات چیت کرنا، یہ شرعی اعتبار سے بے پردگی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومنہ عورت کے اوپر حرام قرار دیا۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے ایسی حرمت جو خون اور نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے باپ یہ خون کی وجہ سے حرام ہے کہ نہیں، بیٹا یہ خون کی وجہ سے حرام ہے، یا اسی طرح سے چچا اور ماموں یہ خون کی وجہ سے حرام ہے۔ خون کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے۔ یعنی اگر کسی عورت نے کسی کو دودھ پلایا تو اب اس دودھ پلانے، بچپنے میں دودھ پلایا تو اب اس دودھ پلانے کی وجہ سے جتنے رشتے نسب اور خاندان اور خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اتنے ہی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ابو القعیس کے بھائی افلح پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد میرے پاس آئے، میرے دروازے پر آئے، آواز دیا اور کہا کہ بیٹی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ ابو القعیس وہ آدمی ہے جن کی بیوی نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلایا تھا، ابو القعیس وہ آدمی ہے جن کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلایا تھا بچپنے میں۔ اب ان کا بھائی آیا ہے تو وہ چچا ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ میں اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں دوں گی جب تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو القعیس نے تو دودھ نہیں پلایا، ان کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، اب یہ ان کا بھائی ہے، پہلے میں نبی سے پوچھوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ دیکھیے افلح جو ابو القعیس کے بھائی ہیں جن کی بیوی نے مجھ کو دودھ پلایا تھا، وہ آئے تھے اور مجھ سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھوں گی اجازت نہیں دوں گی۔ کہا کہ اجازت دے دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ مردوں نے تو دودھ نہیں پلایا، عورت نے دودھ پلایا۔ کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، اس کو اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ کیسے چچا ہوا؟ اب ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا، اب اس کی بیوی نے دودھ پلایا تو وہ کون ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رضائی ماں، اور رضائی ماں کا شوہر کون ہوا؟ رضائی باپ، اور اس کا خاندانی نسبی اور سلبی اور سگا بھائی کیا ہوگا؟ رضائی چچا۔ تو کہا کہ وہ تمہارا چچا ہے، تم اس کو اجازت دو۔ وہ آئے، عروہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ رشتہ جو خون کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، رضاعت اور دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا جس نے دودھ پلایا ہے اس کا شوہر حرام ہو گیا، شوہر کا بھائی حرام ہو گیا، اس کے بیٹے حرام ہو گئے، اس کا شوہر جو ہے وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کا بھائی جو ہے ماموں وہ حرام ہو گیا، کیونکہ یہ سارے خون کے رشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رشتوں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے آنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ہو اس کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے سامنے پردہ اگر نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا ہی سخت عذاب رکھا ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا واتقین اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے سامنے آپ
چہرہ کھول کر کے آ سکتے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کے سامنے آپ چہرہ کھول کر کے نہیں آ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ واتقین اللہ، جب کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتقین اللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک عالم نے بولا تو نو پرابلم، عالم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور کون کون سا گل کھلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ عالم کا تو کام تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی، کیونکہ یہاں پر قرآن میں وہی لکھا ہے، حدیث میں وہی بات لکھی ہوئی ہے، یہی حکم اللہ کا، تو عالم نے بتلا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، کون کون سا گل کھلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا واتقین اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، چاہے تم چھپ کر کے کوئی کام کرو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا